کے فضائل اور رمضان کی برکات اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ رحمتوں کا تذکرہ پچھلے اپنے دونوں لیکچرز کے اندر پڑھا تھا۔ آج سے ہم رمضان کے تفصیلی احکام اور مسائل پر انشاءاللہ بات شروع کریں گے، اور بات آج کے لیکچر میں تو مکمل نہیں ہو سکے گی، بلکہ شاید اگلے لیکچر میں بھی نہ ہو سکے، کیونکہ ہم اس کو تفصیل سے لے کر چلیں گے۔ لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس کو ہم جلدی لے کر چلیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پینسل اور اسی طرح رجسٹر وغیرہ یا کاپی جو ہے وہ ریڈی رکھیں، تاکہ آپ مسائل کو نوٹ کر سکیں۔ ویسے تو ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے اس کی انشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے تو وہ ایک آپ کے لیے ایک قسم کے نوٹس بن جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے فرضیت الصیام۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ رمضان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو یہ مہینہ پائے، یعنی رمضان کا مہینہ پائے، تو اس کے روزے رکھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے رکھنا چونکہ خطاب مسلمانوں سے ہے، اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور دوسرے دلائل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بالغ نہیں ہے اس پر شریعت کے احکام فرض نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو شخص عاقل نہیں ہے، پاگل ہو، مجنون، اس پر بھی شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ تو روزہ ہر مسلمان بالغ، عاقل، اور یہ بھی ہمیں شریعت کے اصولوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب استطاعت نہ ہو، شریعت اس کو بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ اگر استطاعت نہیں ہے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کی، تو وہ بقدر عدم استطاعت اس کام کو چھوڑ سکتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ ان سارے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ الصیام فرض علی کل مسلم عاقل بالغ صاحب الاستطاعہ، کہ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ اب شریعت نے کچھ ایسی قسمیں بتائی ہیں جن سے شریعت نے روزے کو معاف کیا ہے، اور اس کی تفصیل ہے کہ شریعت نے کیسے معاف کیا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھتے ہیں نماز کو نا، تو نماز صرف ایک حالت میں معاف ہے، اور وہ یہ کہ بندہ جو ہے بے ہوش ہو، اپنے ہوش میں نہ ہو، یا پاگل ہو جائے، یا سویا ہوا ہو، تو اس صورت میں بھی جب بندہ جاگے گا تو قضا دے گا، لیکن جب تک وہ سویا ہوا ہے تب تک اسے نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر جان کے سو جاتا ہے، الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی، سویا ہوا ہے، تو اس وقت تک جب تک وہ سویا ہوا ہے اور اس نے عمدن ایسا نہیں کیا تو اس کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو روزہ ہے، روزے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض حالات اور بھی ایڈیشنل ہیں جن میں روزہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بیمار ہے ایک شخص تو نماز لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، تیمم وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے گا، تیمم بھی نہیں کر سکتا تو اشاروں سے نماز پڑھے گا، جب تک اس کی عقل سلامت ہے وہ نماز پڑھے گا، چاہے اشاروں کے ساتھ ہی کیوں نہ پڑھے۔ لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ مزید نرمی ہے۔ اس میں اس سے پہلے خیر ایک اور ہمارا ٹاپک ہے، لیکن ہم اس کو سکپ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، وہ ہے استحباب تسویم الصبیان۔ بچوں کو روزہ رکھوانا مستحب ہے، صحابہ کرام اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث 1960 اور مسلم 1136۔ تو اس میں آپ حدیث نمبر میں نے بتا دیا تو دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، اب وہ لوگ جن کو روزہ معاف ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ بس تم میں سے جو مریض ہو، ومن کان مریضن، جو مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مریض کو ذکر کیا ہے، تو مریض جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ دے اور پھر دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے، یعنی رمضان کے بعد روزوں کی گنتی پوری کر لے، روزے کی قضا دے دے۔ اب سوال یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ کون سا مریض ہے جس پہ روزہ معاف ہے، یعنی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، کون سا مریض ہے؟ یعنی مریض کی تو کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو کون سا مریض ہے جس کو شریعت نے اجازت دی کہ روزہ چھوڑ دے؟ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ جس شخص پر لفظ مریض کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جس کو مریض کہتے ہیں، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جمہور علماء نے اس میں قید لگائی ہے، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 179 پہ اس پہ تفصیل سے کلام کیا ہے، اور امام
قرطبی رحمہ اللہ نے بھی تفسیر میں، لیکن انہوں نے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول کو راجح قرار دیا. بہرحال جمہور کا موقف اس میں یہ ہے کہ ہر وہ بیماری جو انسان، یعنی جس بیماری سے، بیماری کے اندر اگر انسان روزہ رکھے تو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، وَهُوَ مَا إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لَوْ تَمَادَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ عَلَى عَضْوٍ مِّنْ أَعْضَائِهِ أَوْ زِيَادَةٌ فِي الْمَرَضِ أَوْ زِيَادَةٌ فِي الْمَرَضِ الَّذِي بَدَأَ بِهِ أَوْ تُمَادِيهِ. یعنی روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا اس کی صحت یابی میں توقف آ جائے گا. ایک شخص روزہ رکھے، اب روزہ اگر نہیں رکھے گا تو وہ بیمار ہے تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اگر روزہ رکھے گا تو اس کو ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہونے میں. تو ایسی بیماری جو ہے جس کا تعلق، بیماری کا تعلق روزے کے ساتھ ہو، اس کے بڑھنے یا رکنے یا کم ہونے سے، تو اس مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. یا وہ شخص جس کو شدید بیماری کے اندر شدید مشقت اٹھانی پڑے روزہ رکھنے کے لیے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. تو اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو مثلا اس کا پاؤں فریکچر ہو گیا. اب پاؤں فریکچر ہو گیا، اس نے پلسٹر لگایا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ 1 مہینہ آپ کو پلسٹر لگا رہے گا. اب جی آپ میں سے کسی کا مائک آن ہے تو اس کو آف کر لیں. اچھا، اب یہ شخص جس کو پلسٹر لگا ہوا ہے پاؤں پہ، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کو ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ نے اینٹی بایوٹک کھانی ہے، اور اگر اینٹی بایوٹک آپ نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ تکلیف میں اضافہ ہوگا یا صحیح نہیں ہوتا. یہ الگ کیس ہے. اگر ڈاکٹر نے اس کو کوئی میڈیسن کھانے کے لیے نہیں دی، بس پلسٹر چڑھا دی اور انہوں نے کہا یہ خود بخود آپ کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا شخص جس کا پلسٹر لگا ہوا ہے تو اس پہ روزہ معاف نہیں ہے. اگرچہ یہ مریض ہے لیکن یہ اس مرض کا روزے سے تعلق نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، نہ اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، بلکہ وہ روزہ رکھے گا. اسی طرح ایک شخص کی انگلی میں درد ہو رہا ہے، اب انگلی میں درد کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد اگر وہ روزہ چھوڑ دے گا تو سر میں درد ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر اتنا شدید درد ہے کہ پین کلر کھائے بغیر اس کو چین نہیں آ رہا تو پھر الگ بات ہے. لیکن عام معمولی سر کا درد ہے جو نارمل روٹین میں ہوتا ہے، تو اگرچہ لفظ مریض کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ جو سر کا درد ہے یہ اس کی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ دے. شدید قسم کا درد ہو جس کو پین کلر کھانے کے بغیر آرام نہیں آ رہا تو پھر وہ توڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مشقہ شدیدہ ہو تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر روزہ توڑے گا تو اس کی وہ مشقت کم ہو جائے گی، جیسے پین کلر کھائے گا تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ دے، ادروائز نہیں. دوسری کیٹیگری اس آیت میں بیان ہوئی ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو مریض ہو یا مسافر ہو. تو مسافر پہ بھی روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کو رمضان میں چھوڑ دے. اور یہ جو مریض ہے اس پر قضا ہے، جو پہلی کیٹیگری گزری کہ یہ رمضان کے بعد جب صحتیاب ہوگا تو قضا دے گا. اسی طرح مسافر جب اس کا سفر ختم ہوگا تو اپنے روزے کی قضا دے گا. اور اس بات پہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کس مسافر کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی؟ تو مسافر اتنی مسافت پہ سفر کرے جتنی مسافت پر نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، اتنی مسافت پر اگر وہ سفر کرتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اتنی مسافت پہ اگر قصر کرتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی وہی نماز کی قصر والے احکام اس پر لاگو ہوں گے. اب وہ کتنی مسافت ہے جس پہ یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور نماز قصر کر سکتا ہے، تو اس میں علماء کا شدید اختلاف ہے. بہرحال بہت سے اقوال ہیں، ایک دو قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قریب ترین ہے. ان میں سے پہلا قول ہے کہ 80 کلومیٹر اگر کسی نے سفر کیا ہے، 80 کلومیٹر، تو 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر پر وہ اپنے روزوں کی اپنے نماز کی قضا کرے گا، اور اسی طرح روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے اگر وہ 80 کلومیٹر سے زیادہ سفر پر جا رہا ہے، یا 80 کلومیٹر جا رہا، اگر اس سے کم ہے تو پھر نہیں. اور دوسرا قول یہ ہے، اور یہ زیادہ صحیح ترین قول معلوم ہوتا ہے واللہ عالم، وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جس جگہ جانے کو آپ کے عرف میں جس جگہ جانے کو سفر کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ سفر ہے، اور جس جگہ جانے کو سفر کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو وہ سفر نہیں ہے. اب دیکھیں بعض اوقات کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ گاڑیاں کم چلتی ہیں تو وہاں پہ چند کلومیٹر پہ جانے کو بھی سفر سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ایریے میں ہو سکتا ہے کافی دور جگہ ہو، ٹھیک ہے، 70 کلومیٹر ہو،
80 کلومیٹر ہو لیکن وہاں پر جانے کو ہم سفر نہ شمار کرتے ہو. ہمارے شہر کی اتنی زیادہ بڑی وہ، جیسے کراچی ہے، کراچی شہر کتنا بڑا ہے، تو اب کراچی شہر کا تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہو سکتا ہے 80 کلومیٹر ہو یا کتنا ہو. تو اب آپ کے عرف میں جس جگہ جانے کو سفر شمار کیا جاتا ہے تو وہ سفر ہے. اور یہ قول شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے کہ شریعت نے سفر کی حد نہیں بتائی کہ کتنے سفر پہ نماز قصر کرنی ہے. شریعت نے بس سفر کا اطلاق کیا ہے. تو جب شریعت نے سفر کا اطلاق کیا ہے اور روایات مختلف ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے کلومیٹر پہ بھی کیا ہے، اتنے کلومیٹر پہ بھی کیا ہے، پھر صحابہ کا بھی اختلاف ہے، تو پھر وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کے عرف میں جس جگہ جانے کو سفر سمجھا جاتا ہے تو وہ سفر ہے. تو اب ہم پنڈی کے لوگ ہیں، اگر یہاں ہم پنڈی کے لوگ یہاں سے ٹیکسلا جائیں تو ہم اس کو سفر نہیں سمجھتے، لیکن ہم پنڈی کے لوگ فیصل آباد جائیں یا لاہور جائیں تو ہم اس کو سفر سمجھتے ہیں، یا ملتان جائیں یا رحیمی خان یا کراچی جائیں تو ہم اس کو سفر سمجھتے ہیں. تو جس کو آپ جس جگہ جانے کو آپ کے علاقے کے لوگ سفر سمجھتے ہیں وہاں پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی ہوگی. سفر سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جب سفر پر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. بارک اللہ فیکم. جب سفر پر جائے گا تب روزہ چھوڑے گا، جب سفر پر جائے گا تب روزہ چھوڑے گا. اگر ابھی سفر پر نہیں گیا، مثلا اس نے کل صبح 10 بجے سفر پر جانا ہے، تو رات کو وہ یہ نیت نہیں کر سکتا کہ وہ صبح روزہ نہیں رکھے گا. یعنی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ رات کو نیت کرتے ہیں کہ بھائی میں صبح سفر پہ جانا ہے تو میں صبح روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ ناجائز ہے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا، کہ رات کو ہی نیت کر لینا کہ میں صبح روزہ نہیں رکھوں گا، یہ جائز نہیں ہے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر احکام القرآن تفسیر قرطبی میں اجماع نقل کیا، اور اسی طرح امام ابن عبد البر نے ان سے پہلے تمہید جو موطا امام مالک پر انہوں نے شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ رات کو وہ نیت کرے گا کہ اس نے صبح روزہ رکھنا ہے اور وہ صبح روزہ رکھے گا. اور اسی طرح جب وہ گھر سے باہر نکلا سفر کے لیے، گھر سے سامان وغیرہ اس نے اٹھا لیا، تو اس وقت بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ اپنا توڑے. اگرچہ یہاں پر بعض علماء نے اجازت دی ہے، اور سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 799 اور حدیث نمبر 800. اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ ارناؤت وغیرہ اس کو صحیح کہتے ہیں. اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ سواری پر بیٹھے، اور سواری پر بیٹھنے سے پہلے انہوں نے کہا، جب چلنے لگے نا، سواری آ گئی چلنے لگے، تو انہوں نے پھر کھانے کھانا طلب کیا کہ کھانا مجھے دیا جائے. تو پھر انہوں نے کھانا کھایا، تو راوی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کھانا کھایا، اہی سننا، کیا یہ سنت ہے؟ تو کہنے لگے سننا. پھر سواری پہ بیٹھے اور چل پڑے. یہ روایت معلول ہے، یہ روایت معلول ہے. علل کے ائمہ اس کو معلول سمجھتے ہیں، امام ابن ابی حاتم رازی وغیرہ علل کے ائمہ اس کو معلول سمجھتے ہیں، اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے واللہ عالم کی یہ روایت معلول ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہی راجح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنے شہر سے باہر نکلے گا تب روزہ توڑ سکتا ہے، جب تک وہ اپنے شہر کے اندر ہے، کیونکہ اس پر سفر کا اطلاق نہیں ہے. اگرچہ وہ گھر سے باہر نکل گیا لیکن جب تک وہ اپنے شہر کے اندر ہے تب تک وہ مسافر کنسیڈر نہیں ہوگا. اسی طرح نماز بھی، ایک آدمی پنڈی سے جا رہا ہے، اسلام آباد سے جا رہا ہے، رحیم یار خان جا رہا ہے یا ملتان جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے قصر کرنے کی اجازت کب ہوگی؟ جب وہ اسلام آباد کی حدود سے باہر نکلے. جب تک وہ اسلام آباد کی حدود کے اندر ہے تب تک وہ قصر بھی نہیں کر سکتا اور روزہ بھی نہیں توڑ سکتا. اپنے علاقے اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے گا تو پھر جو ہے وہ اس پر مسافر کے احکام لاگو ہوں گے. لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنیتی وانما يكون مسافرا بالعمل والنهوض. اس لیے کہ صرف نیت سے مسافر نہیں ہوتا، جب تک وہ سفر پر چلا نہ جائے وہ مسافر کنسیڈر نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ کسی نے سفر پہ جانا ہے تو روزہ رکھے گا صبح، اور پھر جب اپنے علاقے سے باہر نکلے گا پھر اگر روزہ توڑنا چاہے اس کی اجازت ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ روزہ توڑے، جیسا کہ اگلا مسئلہ آ رہا ہے، تو روزہ توڑنا چاہے تو وہ روزہ اپنا توڑ سکتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی عمل ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1994 ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ فی رمضان.
फसामा, नबी अलैहिस्सलाम रोजादार थे, रमजान में मक्का की तरफ निकले, हत्ता बलगल कदीदा, कदीद के मुकाम पे पहुंचे, अफ्तरा फअफ्तर अन्नास, तो आपने रोजा खोल दिया और लोगों ने भी रोजा खोल दिया। अब अगला मसला ये है कि सफर में रोजा रखना अफजल है या छोड़ना अफजल है, तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन सही बात यही है वल्लाहु आलम कि अगर रोजा रखना से मुशक्कत ना होती हो, शदीद मुशक्कत ना होती हो, शदीद मुशक्कत, तो फिर रोजा रख लेना चाहिए सफर में। लेकिन अगर रोजा रखने से शदीद मुशक्कत है और आदमी की हालत खराब होने का डर है, तो फिर रोजा रखना मकरूह है। फिर रोजा रखना मकरूह है, जैसे कि बुखारी की हदीस है 1946 और मुस्लिम की 1115। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फरआज हामन व रजुलन कद दुल्लिला अलैहि, कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम एक सफर में थे, तो आपने एक जगह रश देखा और देखा कि एक आदमी को जो है लोग साया दे रहे हैं उसको। फ़काल मा हाज़ा फ़कालू साइमुन, उन्होंने पूछा ये क्या है, तो लोगों ने बताया कि ये रोजादार है। फ़काला, तो आपने फरमाया लैसा मिनल बिर्रि अस्सौमु फी सफर, सफर के अंदर रोजा रखना को बड़ी नेकी नहीं है। तो इससे ये मालूम हुआ कि रोजा सफर में अगर शदीद मुशक्कत हो तो फिर नहीं रखना चाहिए, मकरूह है। वल्लाहु आलम। अगला मसला ये है कि अगर मुसाफिर सफर से वापस आ जाए, मसला 11 बजे घर आ गया, सफर से वापस आ गया, या एक मरीज था, बीमार था, बीमार शख्स था, उसको बुखार था, उसकी वजह से उसने रोजा नहीं रखा, लेकिन सुबह 10-11 बजे के वक्त उसकी बीमारी खत्म हो गई और वो ठीक हो गया, उसका बुखार ठीक हो गया। अब वो यानी इस कंडीशन में है कि वो बुखार रह सकता है, लेकिन सुबह तो वो बीमार था। इसी तरह वो सुबह एक शख्स मुसाफिर था, अभी 11 बजे वो घर आया, अपने शहर की दूर में पहुंचा। या एक हैज वाली औरत थी, उसने हैज की वजह से रोजा नहीं रखा और 11 बजे सुबह पाक हो गई, दिन के वक्त 11 बजे पाक हो गई, तो अब ये बाकी दिन क्या करेंगे? तो इसमें बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये बाकी दिन जो है ना, ये भूखे प्यासे रहेंगे, क्योंकि रमजान का तकद्दुस है। लेकिन सही मसला ये है वल्लाहु आलम कि ये खा पी सकते हैं, इसलिए कि इन्होंने शरीयत की इजाजत से रोजा छोड़ा है, और जब शरीयत ने इनको खाने पीने की इजाजत दी है, तो हुर्मत ज़मन क़द ज़ालत बिफ़ित्रिहिम अल मुबाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुसन्नफ इब्न शैबा की रिवायत है 9593, मन अकल अव्वल नहारी फलयअकुल आखिरहू, जिसने दिन के शुरू में खाया है तो वो बाद में भी खा सकता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और यहाँ पर ये मसला भी समझ लें, मन अफ्तरा बिगैर उज़्रिन फला यजूज़ु लहुल अक्लु बक़ियत यौमिही इंद आमतिल उलमा, अगर एक इसके बरक्स एक शख्स ने बगैर उज़र के रोजा उसने नहीं रखा, बगैर उज़र के, या रोजा तोड़ दिया उसने वैसे ही, कोई उसको उज़र, शरी उज़र नहीं उसके पास, उसने रोजा तोड़ दिया, तो अब उसके लिए जायज नहीं है कि वो सारा दिन खाता रहे, रोजा उसका टूट गया, या रोजा उसने नहीं रखा, लेकिन फिर भी उस पे हराम है कि वो इफ्तारी के वक्त तक कुछ खाए पिए, लिहुर्मति रमजान, इसलिए कि रमजान की हुर्मत है, तो वो जब जब खाएगा तब तब वो गुनहगार होगा। इफ्तारी के वक्त तक जब जब खाएगा, जो जो चीज खाएगा वो गुनहगार होगा, चाहे उसने रोजा तोड़ दिया है या रोजा नहीं रखा। और इस बात पर इमाम नववी और इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह ने इजमा नकल किया है, और कई दूसरे उलमा ने भी इस पर इजमा नकल किया है, वल्लाहु आलम। और ये शख्स जो है वो कज़ा भी देगा, ये शख्स कज़ा भी देगा। तयब, तो ये दो कैटेगरीज हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाजत दी है कुरान मजीद में कि ये अपना रोजा रमजान में छोड़ सकते हैं और बाद में इनको कज़ा देनी होगी, मरीज और मुसाफिर। तीसरी कैटेगरी है हैज और नफास वाली औरत। हैज और नफास वाली औरत रोजा छोड़ेगी, बल्कि उनके लिए जायज ही नहीं है, जैसा कि शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इस पर इजमा नकल किया है कि इस पर उलमा का इजमा है कि हैज और नफास वाली औरत पर रोजा रखना जायज ही नहीं है, और हैज और नफास वाली औरत बाद में कजा देंगी, बाद में कजा देंगी। और इसमें आगे जो दलाइल वगैरह वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। अगली कैटेगरी है अल हामिल वल मुर्दि, हमल वाली औरत और बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत भी अगर रोजा छोड़ दे, क्योंकि अगर वो रोजा रखेगी तो उसकी सेहत पर असर पड़ेगा, हमल पे असर पड़ सकता है, या दूध पिलाने वाली है तो बच्चे के दूध पे असर पड़ सकता है, तो इसलिए वो रोजा छोड़ दे तो उसके लिए जायज है। लेकिन अगर उसको असर नहीं पड़ता,
یعنی کوئی ایسی عورت ہے کہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے نہ حمل پہ اثر پڑتا ہے نہ دودھ پہ اثر پڑتا ہے، تو اس پہ پھر لازم ہے وہ جو ہے وہ روزہ رکھے گی۔ لیکن ایسی عورت جس کے، کیونکہ یہ مریض کے حکم ہے نا، تو مریض، ہم نے مریض پہ کی تفصیل یہ بات کی تھی، مریض کے مسئلے میں تفصیلی بات یہ کی تھی کہ جس سے اس کے مرض میں فرق پڑے روزہ رکھنے سے، وہ مرض جس کو روزہ رکھنے سے فرق پڑے اس مرض میں وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو حمل والی عورت ہے اور دودھ پلانے والی، تو یہ اپنے روزے کی قضا دیں گی، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے مصنف عبد الرزاق میں 7799۔ اور یہ قول کہ یہ قضا دیں گی اپنے روزے کی، یہ تابعین میں سے حسن بصری رحمہ اللہ اور امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، امام زہری رحمہ اللہ، امام اوزاعی، امام ربیعہ، اور اسی طرح تبع تابعین میں امام سفیان الثوری، اور اس طرح امام ابو حنیفہ اور لیث اور کئی دوسرے ائمہ کا یہ قول ہے کہ یہ، اور اسی طرح امام طبری کا بھی یہی فتویٰ ہے، امام ابو عبید کا بھی یہی فتویٰ ہے، سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا بھی یہی فتویٰ ہے، شیخ ابن باز اور ابن عثیمین، شیخ الوادعی، شیخ وادانی، شیخ جبرین، شیخ سیوبی، شیخ سفلان اور کئی بڑے ائمہ کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ عورت قضا دے گی، حمل والی عورت قضا دے گی۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی قضا، یعنی رمضان کے بعد اگلے سال سے پہلے پہلے، اگلے رمضان سے پہلے پہلے قضا دے گی۔ اور اگر ایک عورت ایک سال حاملہ ہے اور پھر اس سے اگلے سال وہ دودھ پلا رہی ہے، پھر اس سے اگلے سال دودھ پلا رہی ہے، پھر اس سے اگلے سال پھر حاملہ ہو گئی، پھر 2 سال وہ دودھ پلا رہی ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کو جب جب بیچ میں موقع ملے گا، دیکھیں اگر ایک عورت سال میں 12 مہینے ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ایک عورت ہر مہینے صرف 3 روزے بھی رکھے، صرف 3 روزے بھی رکھے، تو 36 روزے سال میں رکھ سکتی ہے۔ تو اگر ایک مہینہ تو رمضان کا ہے نا، اس کو آپ چھوڑ دیں، باقی جو 11 مہینے ہیں تو ہر مہینے 3 روزے رکھے تو 33 روزے تو اس کے بن جائیں گے آرام سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، عورت روزہ رکھے گی۔ عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیسے وہ پھر رکھے گی اپنے روزے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر نہیں رکھ سکتی، اگر کوئی عورت نہ رکھ سکی اور پھر اتنے سال گزر گئے، تو پھر جب اس کے حمل اور وہ دودھ پلانا رک جائے گا، تو اس کے بعد پھر اپنے روزوں کی جتنی اس کی استطاعت ہوگی اس کے مطابق وہ اپنے روزوں کی قضا دیتی رہے گی۔ اور جب عاجز آ جائے گی، روزے رکھنے سے ہی عاجز آ گئی، اتنے روزے جمع ہو گئے کہ وہ روزے رکھنے سے عاجز آ گئی ہے، تو پھر وہ اب اس کے بعد اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتی ہے۔ لیکن ڈائریکٹ یہ کہنا کہ اب یہ حمل والی اور دودھ پلانے والی جو ہے یہ فدیہ ہی دے گی اور روزہ نہیں رکھے گی، تو یہ قول واللہ عالم یہ راجے معلوم نہیں ہوتا، راجے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قضا دے گی۔ بہرحال دوسرا قول علماء کا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قول بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں تو وہ آپ کو یہ فتویٰ دے دیں۔ تو یہ علماء کی 2 رائے ہمارے ہاں موجود ہیں، ایک قضا والی اور دوسری یہ ہے کہ یہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت فدیہ دیں گی، یہ قضا نہیں دیں گی۔ اور یہ قول جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور اس طرح تابعین میں سے امام اکرمہ اور سعید بن مسیب اور قاسم بن محمد، اور اسی طرح بعد کے علماء میں سے اسحاق بن راہوے وغیرہ اور کئی ائمہ کا یہ موقف ہے، اور آج کے علماء میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے، اور اس طرح شیخ ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا۔ تو یہ موقف بھی علماء کا موجود ہے۔ بہرحال ہماری تحقیق میں پہلا موقف ہی راجح ہے، جس پر سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی اور کبار علماء میں سے شیخ ابن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اور وہ یہ کہ ان پر قضا ہے، اللہ عالم۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ جن دنوں میں اس کو حیض اور نفاس آئے گا نا، یعنی دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو، لیکن کچھ دنوں میں اس کو حیض آ گیا اور نفاس آ گیا، تو اب جن دنوں میں حیض آیا ان دنوں میں جو روزہ وہ چھوڑ رہی ہے نا، اس کی قضا لازمی ہے، اس کی قضا لازمی ہے، اور اس بات پہ اتفاق ہے، اس بات پہ علماء کا اتفاق ہے کہ جن دنوں اس کو حیض آئے گا یا نفاس آیا ہوا ہے اور وہ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، تو وہ دودھ پلانے والی جو کی وجہ سے جو روزہ چھوڑنا ہے وہ یہاں پہ نہیں کاؤنٹ ہوگا، بلکہ یہاں پہ حیض اور نفاس، چونکہ حیض اور نفاس زیادہ سخت مانے ہیں روزہ رکھنے سے، اس لیے ان کا اعتبار ہوگا۔ تو جن دنوں میں اس کو حیض اور نفاس آیا ہوا ہے ان دنوں میں وہ عورت ان دنوں کی قضا لازمی دے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 5ویں کیٹیگری بوڑھے شخص کی ہے۔
کہ بوڑھا شخص بھی جو ہے وہ اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اور اس بات پر امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے کتاب الاجماع میں اجماع نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزُ کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت العاجزین عن الصوم جو روزہ رکھنے سے عاجز ہوں ان یفطرا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اچھا اب وہ پھر کیا کریں؟ تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہ کریں، بس ان سے شریعت نے ساکت کر دیا، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اب اس روزے کا فدیہ دیں گے، ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. کھانا یہ سمینہ ناز آپ کا مائک آن ہے، پلیز آف کر لیں. صحیح. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. اور ابن عباس کہتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4505، لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَن يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی عمر کی عورت اور بڑی عمر کے مرد کے بارے میں ہے کہ جو مشقت اٹھاتے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں. وہ کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے بارے میں آیت محکم ہے. یہ آیت محکم ہے. اور صحابہ کرام میں سے کئی علماء جو ہیں وہ ان کا یہی فتویٰ ہے، کئی ائمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سیدنا انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ فدیہ دے گا بوڑھا شخص. اور یہی شافعیہ کا قول ہے، اور یہی حنابلہ اور حنفیہ کا قول ہے، اور اسی پر تابعین کا، جمہور تابعین کا عمل ہے. اور صحیح بخاری کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور صحیح بخاری میں تو تعلیقاً ہے، یعنی بغیر سند کے امام بخاری نے حدیث نمبر 4505 کے اوپر بغیر سند کے جب امام بخاری کسی صحابی کا قول لے کے آتے ہیں نا صحیح بخاری میں، تو اس کو کہتے ہیں ذکرہ البخاری تعلیقاً. امام بخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے. تعلیق معلق حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند شروع سے منقطع ہو. تو امام بخاری بعض کا سند نہیں نقل کرتے، صرف صحابی کا قول نقل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سنن دار قطنی میں حدیث نمبر 2390 صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک بڑے سے برتن کے اندر سرید تیار کرواتے تھے اور 30 مسکینوں کو بلا کے ایک ہی دفعہ کھانا کھلا دیتے تھے. تو بوڑھا شخص جو بالکل روزہ رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور اسی طرح وہ شخص بھی جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو دائمی بیماری ہو، یعنی ڈاکٹرز کہیں کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے جس کا اگر وہ بھوکا رہے تو شوگر لو ہو جائے گی، یا پیاسا رہے تو شوگر لو ہو جائے گی، اور اس کو دائمی یہ مرض ہے، سردیوں میں بھی ایسا نہیں کر سکتا، قضا نہیں دے سکتا، تو پھر ایسا شخص بھی اس بوڑھے کے حکم میں ہے. اپنا مائک آف کر لیں. تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ ایسا شخص بھی اس کے بوڑھے کو حکم ہے کہ وہ اپنے روزوں کی جگہ فدیہ دے گا، اپنے روزوں کی جگہ فدیہ دے. مجھ سے ابھی ایک دو دن پہلے ایک اچھی بلی اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، وہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میرا بیٹا ہے 17-18 سال کا، تو اس نے روزے چھوڑے ہیں، تو اس کو بخار ہے تو روزے چھوڑے ہیں، تو وہ روزوں کی قضا روزوں کے رمضان کے بعد دے گا، تو وہ ابھی فدیہ پوچھ رہا ہے کتنا ہے. ان کو میں نے کہا کہ جب قضا دے گا تو فدیہ کدھر سے آ گیا؟ فدیہ اس شخص کے لیے ہے جس نے قضا نہیں دینی، اور ایسا شخص جو کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکتا، فدیہ اس کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. یا پھر وہ جیسا کہ ہم نے اختلاف ذکر کیا ہے پیچھے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں، جو بعض علماء کا قول ہے کہ وہ فدیہ دیں گی، اس میں بھی ہم نے بتایا کہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ روزے رکھیں گی، واللہ عالم. فدیے کے بارے میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ فدیہ پیسوں کی صورت میں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسن طعام کا ذکر کیا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، مسکین کو کھانا کھلانا. آپ دیکھیں نا قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جو شخص قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا. اگر غلام اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ 10 مسکینوں کو یا کھانا کھلائے گا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے گا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا.
اب آپ غور کریں کہ یہاں پر شریعت نے کیا چیز ذکر کی ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا. اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تو بہت کم پیسے بنتے ہیں، یعنی کہ کپڑے پہنانے کی نسبت، جبکہ کپڑے پہنانا 10 مسکینوں کو کپڑا مہیا کرنا یہ تو بہت زیادہ رقم بنتی ہے. تو اب شریعت نے رقم کا اعتبار ہی نہیں کیا، شریعت نے کھانا کھلانے کا اعتبار کیا ہے، اور شریعت نے کپڑے لباس پہنانے کا اعتبار کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی جہاں بھی کفارے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کھانا کھلانا ہے، پیسے دینا نہیں ہے. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فدیے میں یہی ذکر کیا ہے، فدیتن طعام مسکین. فدیہ کیا ہے؟ وہ کھانا کھلائے گا. اللہ تعالیٰ پیسوں کا بھی ذکر کر سکتے تھے کہ مسکین کو کچھ نقدی دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیسوں کا ذکر کیا ہے تو پیسوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا ہے تو کھانے میں ہی فدیہ نکالنا ہے. اب فدیے کی مقدار کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مقدار فدیے کی ذکر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے بس مطلقاً کہا ہے فدیتن طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا. تو ایک روزے کا بدلہ مطلب ایک وقت کا کھانا. اللہ تعالیٰ نے مطلق کھانے کا ذکر کیا نا کہ آپ نے ایک روزہ چھوڑا ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو آپ اس کو پیٹ بھر کے ایک وقت کا کھانا کھلا دیں تو یہ ایک روزے کا بدلہ ہے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے. اور 30 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے 30 روزوں کے بدلے. اگر 20 چھوڑے ہیں تو 20 مسکینوں کو، 10 چھوڑے ہیں تو 10 مسکینوں کو. اور ایک مسکین کو بھی 10 دن کھانا کھلا سکتے ہیں. مثلا آپ ایک مسکین کو کہیں کہ تم 10 ٹائم میرے پاس آگے کھانا کھا لو، مثلا وہ صبح بھی آیا ناشتہ آپ کے پاس کیا، دوپہر کا کھانا بھی، رات کا کھانا بھی، تو ہم لوگ اپنے عرف میں 3 ٹائم ہی کھانا کھاتے ہیں، تو آپ نے 3 دفعہ اس کو کھانا کھلا دیا تو یہ 3 روزوں کا فدیہ ہو گیا. تو ایک ہی مسکین کو آپ جو ہے وہ 30 دفعہ کھانا کھلا سکتے ہیں، یا 30 مسکینوں کو کھلائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک قرات قرآن میں طعام مساکین بھی آئی ہے تو اس کے مطابق 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا بنتا ہے. لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، وہاں پہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، تو احتیاط اس میں ہے کہ 30 الگ مسکین ہو، لیکن اگر ایک مسکین کو بھی کھانا کھلا دیں تو بھی درست ہے. اچھا، اب سر صحابہ کرام سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ کھانا کھلانے کے بجائے آپ ان کو کھانے کا مالک بنا دیں، کھانا کھلانے کے بجائے کھانے کا مالک بنا دیں. تو کھانے کا مالک کیسے بنائیں گے؟ مطلب آپ ان کو آٹا لے کے ایک ہی دفعہ دے دیں، یعنی ایک ہی مسکین کو آپ نے جو ہے وہ آٹا لے کے دے دیا، اگرچہ افضل یہ ہے کہ 30 الگ مساکین ہو. ٹھیک ہے. اب اگر آٹا دیں گے تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو فدیت الاضحیٰ ہے نا، کفارت الاضحیٰ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1816، یعنی جو محرم احرام کی حالت میں اگر وہ کوئی اس طرح کا کام کر لے تو اس پر فدیت الاضحیٰ جو ہے وہ شریعت نے نصف سا مقرر کیا ہے. نصف سا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر قیاس کرتے ہوئے نصف سا جو ہے وہ اس کا فدیہ ہوگا. نصف سا، ایک سا جو ہے وہ بنتا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے مطابق 2 کلو 40 گرام. ایک سا 2 کلو 40 گرام بنتا ہے. تو نصف سا پھر کتنا بنے گا؟ اور صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے، صحابہ کرام سے تو خیر اس سے کم بھی ثابت ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مد، ایک مد، یعنی نصف سا کا بھی آدھا، ایک سا کا 1/4 حصہ جو ہے ایک مد بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصف سا منقول ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم مقدار جو ہے ایک مد ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اختلاف سے نکلتے ہوئے نصف سا جو ہے وہ کھلا دیں. تو نصف سا، ایک سا بنتا ہے 2 کلو 40 گرام، تو نصف سا بنتا ہے 1 کلو 20 گرام. نصف سا کی مقدار کتنی ہے؟ 1 کلو 20 گرام، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کاؤنٹ کیا، اور شیخ خسلان بھی اسی طرف گئے ہیں. لیکن جو مسجد نبوی کے امام ہیں شیخ عبد المحسن اور قاسم، انہوں نے سا کی مقدار بہت کم، اس سے کافی کم بتائی ہے. لیکن بہرحال ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو مقدار ہے احتیاطاً اسی کو لیتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی بزرگ 30 دن روزے نہیں رکھتا تو 30 دنوں کا جو فدیہ ہے وہ بنتا ہے 30 کلو 600 گرام. آٹا دے دیں کسی مسکین کو 30 کلو 600 گرام، یعنی 30 کلو والی ایک بوری دے دیں اور ساتھ 600 گرام اور مزید دے دیں، تو یہ اس کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا، یا وہ شخص جو روزے نہیں رکھ رہا. تو ایک روزے کا فدیہ کتنا بتایا ہے؟ مثلا ایک روزے کا فدیہ ہے کتنا بتایا بھائی؟ سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ سر 1 کلو لکھ رہے آدھا ہیں نا سا، سب؟ نصف سا. ہاں، نصف سا کتنا بنتا ہے؟ 1 کلو 20 گرام. 1 کلو 1 20 کلو گرام. جی. اور فدیہ کب دینا ہے؟ فدیہ روزوں سے پہلے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ بہتر یہ کہ روزوں کے آخر میں دے، یا ہر روز کا فدیہ روز دے دیں. مثلا آج پہلا روزہ ہے تو ایک مسکین کو بلا کے کھانا کھلا دیا،
دوسرے روزے والے دن دوسرے مسکین کو تیسرے روزے والے دن یا ایسے کر لیں، یا روزوں کے آخر میں 30 مساکین کو بلا کے سیدنا انس کی طرح ایک ہی دفعہ کھانا کھلا دیں۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے اینڈ میں یہ کام ہو، رمضان کے سٹارٹ، کیونکہ جو روزے ابھی آئے ہی نہیں، آپ نے رکھے ہی نہیں ہے، ان کا فدیہ پہلے نہیں دینا چاہیے، تو روزوں کے آخر میں جو ہے وہ فدیہ دے دیں تو یہ بہتر ہے۔ اور مسکین کو فدیہ آپ نے دینا، مسکین یا فقیر کو۔ تو مسکین کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کی آمدن جو ہے وہ کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، وہ مسکین کی کیٹیگری میں ہے، چاہے اس کی جاب بھی ہو، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو، اگر اس کی تنخواہ کم ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں تو وہ شخص مسکین کی کیٹیگری میں، اور وہ فدیہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ باقی مسائل، ہمارا یہ ٹائم میرے خیال سے زوم کی میٹنگ اینڈ ہو جائے گی۔ اگر میٹنگ اینڈ ہو گئی اچانک سے بات ختم ہونے سے پہلے اینڈ ہوگی تو آپ نے جو سیکنڈ لنک ہے اس سے میٹنگ کو جوائن کرنا ہے، تو آپ کے جو کوسچن آنسر ہے وہ ہم لے سکیں۔ جی اب کسی کا اگر سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ روزوں کے فدیہ میں ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، تو اس میں پھر کیا ہے؟ اب بعض زیادہ تابعین سے منقول ہے کہ 2 وقت کا کھلا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرض نہیں کیا، تو اگر کوئی 2 وقت کا کھلانا چاہتا ہے، اس کی اتنی استطاعت ہے، تو بہتر ہے کہ 2 وقت کا کھلا دیں، ورنہ لازم نہیں ہے، 1 وقت کا کھانا کھلانا کافی ہے۔ اللہ اعلم۔ اللہ خیر۔ جی اور کسی کا سوال ہے؟ اور کسی کا سوال نہیں ہے؟ تو ہم کلاس بھائی اینڈ کر دیں۔ السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے۔ مسائل سمجھ؟ جی وعلیکم السلام، جی سنا آپ نے؟ بھائی اکثر جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سنا یہ بھی، کہا آپ کی جاتا آواز کٹ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی۔ بھائی ابھی بھی نہیں آ رہی؟ السلام اب آ علیکم رہی ہے، بتائیے۔ وعلیکم بھائی، اکثر السلام۔ اکثر جو مسافر ہوتے ہیں نا ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں، انہوں نے یہ تو پتہ لگ گیا کہ اگر جیسے کل جانا ہے سفر پہ تو ابھی آج روزہ، یہ آج ہی نیت کر لیں رات کو، تو یہ غلط ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے سفر بہت ایزی ہوتا ہے، جیسے اگر ہم نے فیصل آباد جانا سفر ہو بے تو شک جتنا مرضی ایزی ہو، سفر مذنہ ہے، سفر مذنہ جو ہے نا مذنۃ المشقہ ہے، اس لیے جو شخص مسافر ہے اگر ایزی بھی ہے تو میں نے اس میں بتا دیا کہ مستحب یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے جائز ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ مطلب اس کو ہم رخصت کہہ سکتے ہیں؟ ایسے کوئی نہیں ہے جیسے بڑے کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے کہہ دیا تو بس تم کیوں رکھ رہی ہو، یہ تو پھر غلط ہے نہیں نا نہیں، جو اگر رکھنا چاہتا ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے، وہ تو نہیں بس روکنا ٹھیک چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی 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 اور کسی کا سوال ہے؟ چلے ہماری میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہونے لگا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہماری ہفتے والے دن ہوگی، سیم ٹائم 2 بجے، اور باقی جتنے مسائل ہیں وہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور بھی مزید سحری اور افطاری سے متعلق اور قضاء سے متعلق احکام انشاءاللہ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد فطرانے کے احکام پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔